بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آج گلدستہ قرآن کی ایک اور نشست کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی مجلس میں ہم دوسرے پارے کی پہلی 3 آیات مبارکہ کی روشنی میں تحویل قبلہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ رب العزت نے پہلے قبلہ بیت المقدس کو کیوں رکھا، اس کے بعد پھر بیت اللہ خانہ کعبہ وہ قبلہ کیوں بنا، اور اس میں یہود کے اعتراضات کیا تھے، منافقین کیا سوچا کرتے تھے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک خواہش کیا تھی، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے کس طرح اسے تکمیل تک پہنچایا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرزو کو تمام فرمایا۔ ان 3 آیات کی روشنی میں ہم انشاءاللہ آج تحویل قبلہ کے حوالے سے بات کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ قرآن پاک کی دوسرے پارے کی اس پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے یہ اشارہ کر کے ہمیں بتا دیا ہے، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ یہ تحویل قبلہ سے پہلے میرا رب تمہید بیان کر رہا ہے، ذہن سازی ہو رہی ہے کہ جب قبلہ تبدیل ہو جائے گا، بیت المقدس سے یہ خانہ کعبہ یہ قبلہ بن جائے گا، تو بہت سارے احمق، بہت سارے بے وقوف، بہت سارے سفیہ، بہت سارے ایسے لوگ جو عقل اور شعور سے محروم ہیں، وہ ایسی ایسی باتیں کریں گے کہ جو سننے کے بعد آپ کو تکلیف ہوگی، لیکن آپ کا رب ان زخموں کے لیے پہلے ہی مرہم عطا فرما رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو 16-17 ماہ وہاں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز ادا فرماتے رہے۔ اس وقت تک وہی قبلہ تھا جسے ہم اپنی تاریخی طور پہ قبلہ اول سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن آپ کی خواہش، آپ کی آرزو یہ ہمیشہ سے رہی ہے کہ بیت اللہ قبلہ بن جائے، خانہ کعبہ قبلہ بن جائے۔ روایات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں موجود رہے، تو جب بھی آپ نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے، نماز کے لیے خانہ کعبہ میں جاتے تھے، تو وہاں جا کر اس وقت تک بھی، کیونکہ قبلہ تو بیت المقدس ہی تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے وہاں سجدہ کرتے تھے اور اس سمت کا تعین کر کے آپ نماز کا آغاز فرمایا کرتے تھے کہ روایات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ یوں احساس ہوتا تھا کہ آپ کا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف بھی ہے اور بیت المقدس کی طرف بھی ہے، یعنی آپ دونوں جگہوں مقدس مقامات کو اپنے سامنے قبلہ بنا کر ہی سجدہ کیا کرتے تھے۔ تو مکہ میں تو یہ ممکن تھا کہ آپ خانہ کعبہ میں جاتے اور اس سمت کا تعین کر لیتے جا کے، لیکن مدینہ میں جا کر پھر یہ ممکن نہیں رہا تھا، اور آپ کی خواہش بھی تھی، اور یہود اور نصارہ آپ یہ اعتراض بھی کرتے تھے کہ دیکھیے اپنی شریعت لے آئے، اپنی کتاب لے آئے، اپنا مذہب لے آئے، لیکن قبلہ وہی ہمارا، اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ملت ابراہیمی کے داعی تھے، آپ ملت ابراہیمی کا تسلسل لے کر آئے تھے، جو جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب اسماعیل علیہ السلام، جناب اسحاق علیہ السلام، جناب یعقوب علیہ السلام تھے، وہ سلسلہ آگے چلتا رہا۔ تو ملت ابراہیمی میں ہمیشہ جو قبلہ رہا ہے وہ بیت المقدس نہیں تھا، وہ خانہ کعبہ تھا، بیت اللہ تھا، کیونکہ اسے تو تعمیر ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کے کیا تھا، اور پھر اسی کو انہوں نے سجدہ گاہ بنایا، اور اسی لیے پھر مقام ابراہیم کو رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے مصلی بنا دیا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی، لیکن ابھی اس خواہش کی تکمیل میں تھوڑا وقت تھا، تو دوسرا سال تھا ہجرت کا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے، اور تقریباً 16-17 ماہ گزر چکے تھے، اس وقت تک بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے اپنی نماز پڑھتے رہے۔ تو بھی جب تبدیلی ہو گئی، وہ اگلی آیات میں اس کی طرف اشارہ ہوگا۔ پہلی آیت مبارکہ میں جو دوسرے پارے کی پہلی آیت ہے، اس میں اللہ رب العزت نے اس تمہید کو بیان کر دیا تاکہ ذہن سازی ہو جائے، اب ذہنی طور پہ اپنے آپ کو تیار کر لیں، کیونکہ جب قبلہ تبدیل ہو جائے گا تو یہود پہ وہ بہت گراں گزرے گا، اور وہ بہت ساری ایسی باتیں کریں گے جو آپ کے لیے تکلیف دہ ہوں گی۔ تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کے رب کے حکم سے ہوگا۔ پہلا قبلہ بھی اللہ کے حکم سے تھا۔ بھئی کسی سمت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، کسی جہت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی،
شمال کیا ہے، جنوب کیا ہے، مشرق کیا ہے، مغرب کیا ہے، اوپر کیا ہے، نیچے کیا ہے، آگے کیا ہے، پیچھے کیا ہے، اس کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ اللہ رب العزت جہاں بھی اشارہ فرما دیتا ہے، جہاں بھی حکم فرما دیتا ہے، وہاں جھک جانا اسی کو قبلہ بنا دیا جاتا۔ تو اللہ رب العزت کا حکم بنیادی طور پہ ہوتا ہے جس کی تکمیل انسان نے کرنی ہوتی ہے، جس کی تعمیل انسان نے کرنی ہوتی ہے، جس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہوتا ہے۔ میرا رب تو جانتا ہوتا ہے ہر چیز کو، ماضی کا سارا علم اس کے پاس ہے، مستقبل کا سارا علم اس کے پاس ہے، وہ تو ہر چیز جانتا ہے، اسے کوئی چیز ڈھکی اور چھپی نہیں ہے۔ وہ یقیناً ہمیں آزمانے کے لیے یہ ایسے معاملات ہوتے ہیں تاکہ میرا رب دیکھے کہ کون خیر کے راستے پہ چلتا ہے، کون شر کے راستے پہ چلتا ہے، اور ہمارا دیکھنا بھی اللہ کے علم میں ہے لیکن دنیا پہ بھی واضح ہو جائے تاکہ کوئی بات ڈھکی اور چھپی نہ رہے۔ تو ہم اس آیت مبارکہ سے آج کی اس مجلس کا آغاز کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ ان قریب آپ دیکھیں گے کہ جب قبلہ تبدیل ہو جائے گا، جس قبلے پہ آپ پہلے موجود ہیں، جب وہ تبدیل ہو جائے گا تو بہت سارے ایسے نادان ہیں، بہت سارے ایسے بے وقوف ہیں، بہت سارے ایسے احمق ہیں کہ جو اس حوالے سے بات کریں گے بھئی آپ نے قبلہ کیوں بدل دیا؟ پہلے تو اتنا عرصہ یہاں عبادت کرتے رہے، اسی سمت میں سجدے کرتے رہے، اسی کو قبلہ بنائے رکھا، کیوں تبدیل ہو گیا؟ قل للہ المشرق والمغرب۔ تو اب میرا خود رب یہ جواب ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ انہیں بتائیے۔ اب دیکھیے نا، کسی سمت پہ اتفاق تو اس وقت بھی موجود نہیں تھا، اللہ کا حکم تھا، لیکن یہود نے اپنا مشرق میں بنا لیا، نصارہ نے اپنا مغرب میں بنا لیا۔ تو ارشاد فرمایا آپ انہیں کہہ دیجئے للہ المشرق والمغرب، اللہ کے لیے ہی مشرق ہے، اللہ کے لیے مغرب ہے۔ مشرق کو اللہ نے پیدا کیا جہاں سے کواکب طلوع ہوتے ہیں، مغرب کو اللہ نے پیدا کیا جہاں کواکب غروب ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ کہا مشرق بھی اللہ کے لیے، مغرب بھی اللہ کے لیے، یہ سمت کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ صرف آپ کے فہم کے لیے ہے، آپ کی آسانی کے لیے ہے، انسان کی سمجھ کے لیے ہے، تاکہ آسانی کے ساتھ آپ کسی سمت کا ترجم کر کے مرکزیت کی کیفیت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو سکے۔ اس کے علاوہ اس سے زیادہ جس کی کوئی اہمیت نہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، للہ المشرق والمغرب فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ بھئی جس طرف بھی رخ کر لو، جہاں بھی منہ کر لو، اللہ رب العزت کی ذات تو وہی ہے۔ اب ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کا رخ اسی طرف ہوگا تو یہاں رب ہے اور اس طرف رب نہیں ہے، بلکہ جس طرف بھی آپ کا چہرہ ہوگا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ اور کہا اللہ کو سمجھنا چاہتے ہو، اس کے علم کو سمجھنا چاہتے ہو، اس کی طاقت کو سمجھنا چاہتے ہو، اس کی وسعت کو سمجھنا چاہتے ہو، ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تو بہت وسیع ہے اور ہمیشہ علم رکھنے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت تو ان سمتوں کی وسعتوں سے پاک ہے، اسے تو ان وسعتوں کی کوئی محتاجی نہیں ہے، وہ تو ان سے پاک ہے۔ لہذا اللہ نے جس طرف حکم دے دیا ہے تم وہیں جھک جاؤ، وہی سمت قبلہ بن جائے گی اور وہی جہت قبلہ بن جائے گی، اور اللہ رب العزت تمہارے سجدے اپنی بارگاہ میں قبول کر لے گا۔ اور اس آیت کے آخری جز میں ارشاد فرمایا یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ بھئی یہی اس کا منشا ہے، یہی اس کی طاقت ہے، یہی اس کی قدرت ہے، وہ کوئی مجبور تو نہیں ہے نا کہ اس نے ضرور وہی کرنا جو میں چاہتا ہوں، اس نے وہی کرنا جو آپ چاہتے ہیں، اس نے وہی کرنا ہے جو یہود چاہتے ہیں، اس نے وہی کرنا جو نصارہ چاہتے ہیں، اس نے وہی کرنا جو مشرکین یا منافقین چاہتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ارشاد فرمایا یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جسے چاہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا۔ تو صراط مستقیم ایک سمت کا نام نہیں ہے، صراط مستقیم ایک جہت کا نام نہیں ہے، صراط مستقیم ایک خاص طرف رخ کر لینے کا نام نہیں ہے، صراط مستقیم صرف اسی طرف جھک جانے کا نام ہے جہاں اللہ کا حکم ہوتا۔ اللہ مشرق میں کہے تو جھک جاؤ، اللہ مغرب میں کہے تو جھک جاؤ، اللہ بیت المقدس کی طرف کہے تو جھک جاؤ، اللہ بیت اللہ کی طرف کہے تو جھک جاؤ۔ وہ بیت اللہ اس کا گھر ہے، اپنا گھر ہونے کے باوجود کتنا عرصہ اس نے بیت المقدس کی طرف سجدے کروائے، اور اس لیے سجدے کروائے تاکہ پتہ چلے کون اللہ کے حکم پہ عمل کرتا۔ معاملہ اس وقت یہ تھا کہ تعصبات کی انتہا تھی، جہالت کی انتہا تھی، بغض، عناد و دشمنیوں کی انتہائی تھی، اپنے اپنے بت بنا کے لوگوں نے رکھے ہوئے تھے۔ اور صورت میں یہود جو ہیں وہ تعصب کی اتنے مارے ہوئے تھے کہ وہ صرف بیت المقدس کو ہی قبلہ سمجھتے تھے کہ اسی طرف سجدہ کرنا تو ہوگا۔ اور یہ جو عرب والے تھے ان کے تعصب کا حال یہ تھا کہ ان سے وہ بیت المقدس قبلہ برداشت نہیں ہوتا تھا، وہ چاہتے یہ تھے بیت اللہ قبلہ بنے، بیت المقدس نہ بنے۔
تو اللہ رب العزت ان تعصبات سے انسان کو پاک کر کے دیکھنا چاہتا تھا کہ کون ہے جو صراط مستقیم کا راہی بنتا ہے اور کون ہے جو اپنے تعصبات کا راہی بنتا ہے، اپنی جہالت اور اپنے اناد، اپنی آرزو، اپنی ضد کا راہی بنتا۔ تو یہ دیکھنا تھا۔ تو ارشاد فرمایا سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقیم۔ تو اللہ جسے چاہے ہدایت عطا فرما دیتا۔ اسی لیے تو سورۃ الفاتحہ میں ہمیں یہ سکھایا گیا کہ ہر روز جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہو تو تمہیں یہ دعا کرنی چاہیے۔ فاتحہ کی بہت ساری برکتیں ہیں اور سورت سے بڑھ کے اسے ایک دعا کا نام دیا گیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ ہمیں یہی تو عرض کرنا ہے کہ مولا کریم ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، صراط مستقیم کی ہمیں رہنمائی عطا فرما۔ اب صراط مستقیم کا ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم سے مراد جناب محمد رسول اللہ کی ذات گرامی ہے۔ اللہ کے رسول جو کرے تمہیں وہی کرنا، وہی سیدھا رستہ ہے۔ اس کے علاوہ تمہارے پاس نہ کوئی معیار ہے، نہ تمہارے پاس کوئی ایسا فلسفہ ہے کہ جس سے تم یہ جان سکو کہ صراط مستقیم کیا ہوتا ہے۔ تو کہا مشرق بھی اللہ کے لیے ہے، مغرب بھی اللہ کے لیے ہے، لیکن ظاہری سی بات ہے اتنا عرصہ ہو چکا اور 16-17 ماہ آپ کو مدینہ آ کے ہو گئے، بعثت کے بعد مکہ میں وقت گزرا اور خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کے بھی بیت المقدس ہی قبلہ رہا، لہذا لوگ باتیں تو کریں گے لیکن وہ بے وقوف ہوں گے، وہ نادان ہوں گے جو یہ فلسفہ نہیں سمجھ پائیں گے کہ سمت کوئی حیثیت نہیں رکھتی، کسی جہت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، مشرق اور مغرب کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے، اور اللہ رب العزت کا حکم ہوتا ہے اور اللہ تو ہر جانب ہوتا ہے، وہ واسع بھی ہے، وہ علیم بھی ہے، اور جو انسان اس کے حکم کو سمجھ کے جھک جاتا ہے اللہ اسے سجدہ بنا دیتا ہے، اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتا ہے۔ اب اللہ کی رضا کیا ہے، اب اللہ کی منشا کیا ہے، اب اللہ کی مرضی کیا ہے، اب اللہ کا حکم کیا ہے، اب اللہ کی قدرت کیا ہے، اب اللہ رب العزت کی رحمت کیا ہے، وہ ہمیں جناب رحمت للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے پتہ چلے گا۔ اب اللہ خود تو ہم کلام نہیں ہوتا نا، اب اللہ خود تو کسی سے کوئی واسطہ رکھتا نہیں ہے، اس نے درمیان میں رسول کو بھیجا ہی اسی لیے ہے کہ وہ انسانیت کے درمیان اور رب کے درمیان واسطہ بن سکے، کردار بن سکے، وسیلہ بن سکے، اور اس کی وساطت سے احکام پہنچتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانا تھا کہ اللہ کا حکم کیا ہے، وگرنہ لوگ تو جان نہیں سکتے تھے۔ تو یہ تمہید اس آیت مبارکہ میں بیان کر دی۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ارشاد فرمایا اور اسی طرح ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا ہے، امت وسط بنایا ہے، درمیانی امت بنایا ہے۔ بھئی کیوں بنایا ہے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تاکہ تم ساری انسانیت پہ جناب آدم سے لے کے آج تک گواہ بن جاؤ اور پھر تم پہ گواہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ ساری امتیں جب اللہ کی بارگاہ میں قیامت والے دن جمع ہو جائیں گی تو سب سے پہلے امت مسلمہ کا، امت محمدی کا، امت مصطفیٰ کا حشر ہوگا، سوال جواب ہوں گے، حساب کتاب ہوگا، اور ہر امتی کے اعمال اور ایمان کے گواہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ آپ گواہی دیں گے۔ اب جو گواہ کہے گا اس دن کا جو جج اور منصف ہوگا میرا رب، وہ اسے قبول کرے گا۔ گواہی دیں گے کہ اس کا ایمان برحق ہے تو قبول ہو جائے گی، گواہی دیں گے کہ اس کا ایمان قابل قبول نہیں تو قبول نہیں ہوگا۔ اور پھر جب امت مصطفیٰ کا حشر مکمل ہو جائے گا اور رسول اللہ کی گواہی کے مطابق فیصلے ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد باقی ساری امتوں کا حساب کتاب شروع ہوگا، اور پھر باقی امتوں کے حساب کتاب پہ ان کے ایمان پہ گواہ امت مسلمہ کو بنایا جائے گا۔ کہا اس لیے ہم نے تمہیں درمیانی امت رکھا ہے، امت وسط رکھا ہے، اعتدال والی امت رکھا ہے، انصاف والی امت رکھا ہے، میانہ روی اختیار کرنے والی امت رکھا ہے۔ بھئی درمیانہ راستہ ہوتا ہی سب سے بہترین ہے، کسی بھی چیز کی دونوں طرف میں سے جو کچھ درمیان میں ہوتا ہے وہ سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، وہ سب سے بہتر ہوتا ہے۔ اسی لیے پھر امت وسط کے لفظ سے بہترین امت کا لفظ جو ہے وہ منتخب کر لیا گیا، یہ اس کا مفہوم سامنے آ گیا۔ کنتم خیر امت، اور وضاحت کر دی، پھر چوتھے پارے میں جا کے بتا دیا کہ تم سب سے بہترین امت ہو، اور بہترین امت اس لیے ہو کہ تم نے صراط مستقیم کی پیروی کرنی ہے، اور صراط مستقیم سے مراد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تمہیں مشرق اور مغرب کے جھگڑوں میں نہیں الجھنا،
تم نے اپنی عقل اور شعور کے ساتھ یہ فیصلے نہیں کرنے کہ کہاں جھکنا اور کہاں نہیں جھکنا، بیت المقدس کیا ہے اور بیت اللہ کیا ہے، نہیں، تمہاری یہ حیثیت نہیں ہے۔ تم نے صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جھکنا ہے، جہاں وہ جھکیں گے تمہارا وہ ایمان بن جائے گا۔ مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھا سجود کا، تیرے نقش پا کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز میں۔ کسی شاعر نے کہا کہ دین یہ تو نہیں ہے، نماز یہ تو نہیں ہے، ہمیں کیا علم تھا رکوع کیا ہوتا ہے، ہمیں کیا علم تھا سجدہ کیا ہوتا ہے۔ بھئی اسی بیت اللہ میں، اسی خانہ کعبہ میں تو ابو جہل بھی جاتا ہے، اسی خانہ کعبہ میں تو ابو لہب بھی جاتا ہے، اسی خانہ کعبہ میں تو عتبہ شیبہ امیہ بھی جاتے ہیں، انہوں نے بھی اپنے اپنے بت رکھے ہیں، وہ بھی ان کے سامنے جا کے جھکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ تو اب یہ کیسے فیصلہ کر پائیں گے، یہ بھی تو اسی کعبہ کی طرف جھکتے ہیں، اسے ہی عبادت گاہ سمجھتے ہیں۔ بت گھروں میں بھی رکھے ہوئے تھے لیکن اجتماعی عبادت کے لیے تو وہیں آیا کرتے تھے، وہاں کی عبادت کرتے تھے۔ کہا میں یہی تو فیصلہ کرنا چاہتا ہوں کہ تم کھڑے بیت اللہ میں ہو لیکن سجدہ بیت المقدس کی طرف کرتے ہو، کیوں؟ اللہ کا حکم یہ ہے۔ تو اللہ کا حکم جہاں ہو وہاں جھک جانا وہی قبلہ بن جاتا، اور اللہ کے حکم کا اظہار کس سے ہوتا ہے، نفاذ کس سے ہوتا ہے، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہوتا۔ میرے آقا چاہتے تو مکہ میں ہی بیت اللہ کی طرف چہرہ کر لیتے، اسے قبلہ بنا دیتے۔ مجال تھی جناب ابوبکر صدیق کی انکار کرتے، مجال تھی فاروق اعظم کی انکار کرتے، مجال تھی ذوالنورین کی، مجال تھی حضرت علی المرتضیٰ کی کہ وہ انکار کرتے، نہیں، انکار تو نہیں کر سکتے تھے، ان کی بھی تو اپنی یہ خواہشات تھی، انتظار تھا کہ رسول اللہ فیصلہ فرما دے، لیکن جناب رسول اللہ کے حکم کے انتظار میں تھے۔ اب اللہ کا حکم کب آیا کب نہیں آیا وہ یا اللہ جانتا یا محمد رسول اللہ جانتے ہیں، اور تو کوئی نہیں جانتا۔ بھئی مکہ میں نہیں آیا، مدینہ میں آیا، پہلے سال نہیں آیا، دوسرے سال آیا، کب آیا؟ تو اس لیے کہا صراط مستقیم میں زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو سامنے رکھو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ کی یہ فرمان یاد رکھو کہ اللہ کی اطاعت اسی طرح ہو سکتی ہے کہ جب تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر جاتے ہو۔ میں یُطِیعُ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اور جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہی تو اللہ کی اطاعت ہوتی ہے۔ تو یہ رسول کی اطاعت ہی تو صراط مستقیم ہے۔ کہا وہی اللہ سے مانگا کرو کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں اپنے محبوب نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی پیروی، آپ کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ یہی تو اطاعت اللہ کی اطاعت بنتی ہے، یہی تو اتباع اللہ کی محبت بنتی ہے۔ ارشاد فرمایا فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ اگر تم یہ چاہتے ہو میں تم سے محبت کروں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ، تو پھر اتباع کرو، جناب محمد رسول اللہ کی اتباع کرو، کیونکہ یہی صراط مستقیم ہے، یہی سیدھا رستہ ہے۔ تو جب وہ بیت المقدس کی طرف جھکے کہا وہ قبلہ ہے، اب یہاں جھکیں گے یہ قبلہ ہے، لیکن لوگوں کو اعتراض ہوگا، کیوں وہ اپنے آباء و اجداد کو دیکھتے آئے ہیں کہ وہی قبلہ ہے اور اسی طرف سجدہ ہوتا ہے، اور یقیناً یہود کا تعصب مر جائے گا اگر وہ بیت المقدس قبلہ نہیں رہے گا۔ تو کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ تمہیں بتا رہا ہے کہ مشرق اور مغرب سارے اللہ کے لیے ہیں، کسی سمت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں جھک جاؤ، اور جہاں جناب محمد رسول اللہ جھک جائیں سمجھ جاؤ کہ وہی اللہ کا حکم ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، تو جس طرح پہلے بیت المقدس قبلہ تھا اب بیت اللہ قبلہ ہو گیا، اللہ نے اپنی قدرت سے سب کچھ بدل دیا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی قدرت اور اسی حکمت سے میں نے تمہیں بہترین امت بھی بنا دیا ہے۔ یا جب بیت المقدس قبلہ تھا اس وقت تک یوں سمجھیے کہ یہود کی مرکزیت پوری دنیا میں قائم تھی، اور جب قبلہ بدل گیا بیت اللہ قبلہ بن گیا تو اب سمجھیے وہ معزول ہو گئے، اور مرکزیت اور انتخاب اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا کر لیا اور اسے سب سے بہترین امت بنا دیا۔ اب دنیا کی امامت بھی مل گئی، اب دنیا کی خلافت بھی مل گئی، اب بہترین امت بھی بن گئے، اور یقیناً بہترین امت جس بنیاد پہ بنایا گیا ہے وہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر ہے، اور اس آیت مبارکہ میں یہ بتایا ہے کہ لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، تاکہ تم سارے لوگوں کے ایمان کے گواہ بن جاؤ اور تم سب کے ایمان کے گواہ جناب محمد رسول اللہ کی ذات گرامی ہوگی۔ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه۔ اب آیت کس جملے میں یہ بتا دیا کہ یاد رکھو قبلہ ہم نے صرف اس لیے بنایا تھا تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ تم میں سے کون رسول کی اتباع کرتا ہے۔ الا لنعلم من يتبع الرسول،
ممن کی اتباع کرتا ہے اور کون ہے جو اپنے ہی قدموں کے بل واپس لوٹ جاتا ہے، اطاعت نہیں کر پاتا، اللہ کے رسول کے حکم کو قبول نہیں کرتا۔ سوال تو ہونا ہی چاہیے تھا جناب ابوبکر صدیق کا، وہ سابقون الاولون صحاب کا، کہ اللہ کے رسول اسی کعبے میں جہاں بت رکھے وہی جھکنا ہے، وہی آ کے عبادت کرنی ہے، یا ہم نے بیت المقدس کی طرف چہرہ کرنا ہے؟ انہوں نے کوئی ایسا سوال نہیں کیا، انہیں اس سے غرض نہیں تھی، وہ جانتے تھے کہ صراط مستقیم جناب محمد رسول اللہ کی ذات ہے، لہذا اللہ یہ دیکھنا یہ چاہتا تھا۔ اللہ کے علم میں تو تھا، یہ نہیں کہ اللہ کے علم میں نہیں تھا، وہ دیکھ کر دنیا کو یہ بتا دینا چاہتا تھا کہ ایمان یہ ہے کہ کون تم میں سے رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون پلٹ جاتا ہے، اپنے پاؤں کے بل، ایڑیوں کے بل واپس چلا جاتا ہے۔ تو کہا یہ امتحان ہوتے ہیں، یہ آزمائش ہوتی ہے، یہ ابتلا ہوتا ہے، اللہ دیکھنا چاہتا ہے، اللہ آزمانا چاہتا ہے کون رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون نہیں کر پاتا۔ اور یہ آسان فیصلہ نہیں تھا، یہ بہت بڑا فیصلہ تھا، اسی لیے اگلے جملے میں ارشاد فرمایا وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ یہ یقیناً بڑا مشکل، بڑا گراں گزرا لوگوں پہ کہ وہ اس فیصلے کو قبول کریں، اور اگر وہ اس فیصلے کو قبول نہ کریں تو ان کے سارے ایمان ضائع ہو جائیں، سارے اعمال ضائع ہو جائیں، پھر وہ نیت کر کے اللہ کو سجدہ کرتے رہیں لیکن اس رخ میں سجدہ نہیں ہے جہاں نقش قدم مصطفیٰ ہیں، تو اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرے گا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنا بڑا مشکل فیصلہ تھا تو اللہ نے مشکل میں ڈالا کیوں؟ اللہ نے امتحان میں ڈالا کیوں؟ اللہ نے آزمائش میں ڈالا کیوں؟ حالانکہ وہ تو جانتا تھا کہ لوگ کیا کریں گے۔ تو ارشاد فرمایا اگر اس آیت میں آخر میں اللہ رب العزت نے آخری جملے میں جو اپنے اوصاف بیان کیے ہیں، جو اللہ کی صفات، جو اللہ کے اسماء یہاں ذکر ہوئے ہیں، اگر ان پہ غور کرو تمہیں پتہ چلے گا یہ امتحان میں ڈالنا بھی اللہ کی محبت ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تو رؤوف ہے، اس کے اندر رافت ہے، اس کے اندر رحمت ہے، اس کے اندر محبت ہے، اس کے اندر انس ہے، اس کے اندر مودت ہے، اور وہ تو رحیم ہے، ہمیشہ رحم فرمانے والا۔ تو وہ محبت کے ساتھ، یار اگر ایسا نہ ہوتا تو دنیا میں خیر اور شر کے فیصلے کیسے ہوتے؟ دنیا میں حق اور باطل کے فیصلے کیسے ہوتے؟ دنیا جناب ابو بکر اور ابو جہل کا فیصلہ کیسے کرتی؟ دنیا جناب عمر فاروق اور پھر عتبہ، شیبہ، امیہ، ان کے فیصلے کیسے ہوتے؟ یہ فیصلے کرنے ممکن نہیں تھے اگر ایسی آزمائش میں نہ ڈالا جاتا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، تو یہ اللہ کی طرف سے کوئی ظلم نہیں تھا، یہ اللہ کی طرف سے کوئی جبر نہیں تھا، یہ اس کی رافت تھی، یہ اس کی محبت تھی، یہ اس کی رحمت تھی۔ وہ یہی سمجھانا چاہتا تھا کہ صراط مستقیم جناب محمد رسول اللہ کی ذات گرامی۔ تو یہ دو پہلی آیات میں یہ تمہید بیان کرتی، اور آخری تیسری آیت میں ارشاد فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، کہا ہم بار بار دیکھتے ہیں، آپ نماز کی حالت میں ہوتے ہو، ہم بار بار دیکھتے ہیں کہ آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہے، اور تمہاری آنکھوں میں جو حسرت ہوتی ہے، جو آرزو ہوتی ہے، جو خواہش ہوتی ہے، تمہارا رب دیکھ رہا ہے، لیکن وقت خاص پہ اللہ نے اسے قبول کرنا ہے، اور وہ وقت آ گیا ہے، اللہ نے اسے قبول کر لیا۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو اب ہم آپ کے چہرے پھیر دیں گے، اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو آپ چاہیں گے۔ اب آقا نے جو چاہا اللہ نے وہ کر دیا۔ یہ 16-17 ماہ بعد، ہجرت کے 16-17 ماہ بعد، دوسرے سال کی بات ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بشر بن بارا بن معرور کی دعوت پہ قبیلہ بنو سلمہ میں تشریف لے گئے تھے، اور وہاں نماز ظہر کا وقت تھا۔ ظہر کا وقت ہوا، میرے آقا نے امامت شروع کی، 2 رکعت پڑھائی تو بیت المقدس کی طرف چہرہ تھا، لیکن بار بار میرے آقا کی نگاہیں آسمان کی طرف جا رہی۔ تو تیسری رکعت کا جب آغاز کیا، اللہ کا حکم آ گیا، میرے رسول نے خوشی کے ساتھ اپنا چہرہ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف پھیر لیا۔ وہ کعبہ تو تھا لیکن قبلہ نہیں تھا، قبلہ بیت المقدس تھا، اللہ کے حکم سے پھر وہ ہو گیا۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ دیکھیے، کیونکہ اللہ آزمانا یہ چاہتا تھا کہ میں یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ، کون ہے جو رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون ہے جو اپنے پاؤں کے بل واپس پلٹ جاتا ہے اور اپنے پچھلے عقیدے پہ اور اپنے تعصب پہ قائم رہتا ہے۔
تو कहा जब अल्लाह के हुक्म से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरा फेर लिया, नमाज खत्म हुई, पूरे मदीना में और अतराफे मदीना में ये ऐलान करवा दिया गया कि भाई किबला बदल गया है। हजरत बरा बिन आसिफ कहते हैं कि उस वक्त कुछ लोग अभी हालत नमाज में थे और रकू की हालत में थे। जब उनके कानों में वो निदा पड़ती है तो किसी ने सवाल ही नहीं किया कि भाई कैसे किबला बदला, किसी ने कोई दलील तलब नहीं की, किसी ने कुछ इस्तिफसार नहीं किया, किसी ने कुछ जुस्तजू नहीं की। कहते हैं रकू की हालत में ही लोगों ने अपने चेहरे बदल लिए, यानी रकू में झुके हुए हैं, चेहरा बैतुल मक़दिस की तरफ है, समातों में जनाब रसूलुल्लाह का हुक्म आता है, उसी वक्त अपने चेहरे बदल लेते। वक़ालू समीअना व अताअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर, और कहते हैं हमने सुना जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया और हमने उसी की इताअत की है, हम और कुछ नहीं जानते। आका का हुक्म आ गया, लोगों ने चेहरे फेर लिए। तो हजरात मोहतरम, इरशाद फरमाया कद नरा तकल्लुब वजहिक फिस समा फलनुवल्लियन्नक क़िबलतन तरदाहा फवल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम। तो बैतुल मक़दिस को छोड़िए और अपने चेहरे मस्जिद हराम की तरफ फेर लीजिए। मस्जिद हराम को पूरी मस्जिद हराम का जो लफ्ज़ बोला गया है क्योंकि उसके ऐन दरमियान में, ऐन वस्त में खाना काबा है। तो किबला तो खाना काबा है, मस्जिद हराम किबला नहीं है, लेकिन क्योंकि उसके अंदर मौजूद है तो इसलिए इख्तियारतन मेरे रब ने उसी तरफ इशारा फरमा दिया। फवल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम। तो अब पूरी दुनिया में जहां जहां मुसलमान मौजूद हैं और सुबह क़यामत तक मौजूद रहेंगे तो उसी काबा को किबला बना के सजदा करेंगे जिसका अल्लाह के रसूल की आरज़ू के तौर पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म इरशाद फरमाया। और असहाब ने फिर उसकी ताईद की है और झुके हैं और कहा हम ना रकू जानते, ना सजदा जानते हैं, हम ना काबा जानते, ना किबला जानते हैं, जहां सिराते मुस्तकीम का हुक्म होगा हम अपना सर तस्लीम खम कर देंगे और उसे अल्लाह की बारगाह में कबूल कर लिया जाएगा। अगले जुमले में इरशाद फरमाया वहैसु मा कुंतुम फवल्लू वुजूहकुम शत्रा, कि तुम जहां भी हो, जिस जमाने में हो, जिस जगह मौजूद हो, फवल्लू वुजूहकुम शत्रा, तो अपने चेहरे मस्जिद हराम की तरफ फेरो। इसीलिए उलमा और फुकाहा में बताते हैं कि जब तुम कहीं नमाज का इरादा कर लो तो पूरी कोशिश करो कि तुम्हारा चेहरा मस्जिद हराम की तरफ, खाना काबा की तरफ होना चाहिए। कोशिश है, बाद औक़ात नहीं भी पता चलता, कई हज़ारों मील की मुसाफत में इंसान ने नमाज अदा करनी होती, लेकिन अपनी कोशिश के साथ जहां तुम्हें ये लगे और तुम्हारा दिल ठहर जाए कि यही किबले की समत है तो वहीं झुक जाओ, अल्लाह उसे अपनी बारगाह में कबूल कर लो। और अगर कहीं सफर में हो, गाड़ी में सफर कर रहे हो, जहाज में सफर कर रहे हो, बहरी जहाज में, कश्ती में सफर कर रहे हो और उस वक्त नमाज का वक्त हो जाए और तुम तयीन ना कर सको कि किबला की समत कौन सी है, तो कहा जिस तरफ भी झुक जाओगे अल्लाह कबूल करेगा, क्योंकि फलिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब, अल्लाह के लिए तो मशरिक है, अल्लाह के लिए तो मगरिब है। लेकिन जब दौरान नमाज एहसास हो जाए कि शायद ये दुरुस्त समत नहीं है और इदराक हो जाए दुरुस्त समत कौन सी है, तो उसी वक्त नमाज में चेहरे फेर लो। और अगर कभी जिंदगी में ऐसा हो जाए तो यूं समझो कि वो सुन्नत अदा हो गई जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने नमाज के दौरान अपना चेहरा फेरा था। तो कभी कभी यूं भी हो जाता। वइन्नल्लज़ीना ऊतुल किताब लियअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम, और जिन्हें हकीकी किताब का इल्म दिया गया है ना, वो ये यकीन रखते हैं कि जो भी होता है रब की तरफ से हक होता है और वही सच होता है। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा यामलून, और अल्लाह ताला गाफिल नहीं है, बिल्कुल गाफिल नहीं है, वो मुकम्मल इल्म रखता है और इहाता करने वाला है जो कुछ वो करते हैं, जो कुछ वो सोचते हैं, जो कुछ वो बोलते हैं, जो कुछ वो कहते हैं, उनकी समात में क्या है, बसीरत में क्या है। तो हजरात मोहतरम, आज की इस गुफ्तगू में हमने यर्ज करना चाहा है सूरह बकरा की इन आयात की रोशनी में और दूसरे पारे की पहली 3 आयात की रोशनी में कि एक तमहीदी तौर पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या इरशाद फरमाया कि वो नादान है जो फ़लसफ़े को समझ न सके। तो तहवील किबला की हिकमत सिर्फ ये है कि मेरा रब ये आजमाना चाहता है कि मैं यत्तबिउर रसूल मिम्मन यनक़लिबु अला अक़ीबैहि, कि कौन है जो रसूल की इत्तिबा करता है और कौन है जो रसूल की इत्तिबा नहीं कर सकता। यही फ़लसफ़ा है, यही हिकमत है, सारे दीन का यही फ़लसफ़ा है, सारे दीन की यही हिकमत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग़।